اللہ نے رزق دیا ہے، کیوں دیا ہے رزق؟ خرچ کرنے کے لیے دیا۔ خرچ کرنے کی سب سے بہترین جگہ مجلس حسین ابن علی۔ مری گھومنے جانا تھا، پیسے تھے۔ فلاں مہنگے ریسٹورنٹ میں دعوت دوستوں کی پیسے تھے۔ بیوی بچوں کو گھمانا پھرانا تھا، پیسے تھے۔ شادی کے لیے دنیا کے اخراجات پیسے تھے۔ مجلس حسین کی بات آئے تو بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہی تو ظلم ہے، جب ظلم کرو گے تو رزق چھن جائے گا۔ جی میں ظلم کی مثالیں بتا رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جہاں اپنی بڑائی دکھانا منظور ہو وہاں بڑا نوٹ نکال کے دیتے ہو، لیکن جہاں حسین کے لیے چندہ دے رہے وہاں چھوٹا نوٹ، یہی تو ظلم ہے۔ حسین سے معاملہ کر رہے ہو، حسین سخی ہے، تمہاری طرف بخیل نہیں ہے، وہ سخی ابن سخی، وہ کسی کا حساب عادل ہے، عادل باپ کا عادل بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا ہے، کریم باپ کا کریم بیٹا۔ حسین کسی کا حساب، کوئی اس مجمع میں اگر بیٹھا جس نے والا حسین پہ خرچ کیا، بتایا کہ میں نے حسین پہ خرچ کیا، آخرت کی بات چھوڑیے، وہ بات میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، اتنے ہمارے عقیدے کام مضبوط ہے۔ یہاں کی بات کرو، یہاں کی، اگر اس دنیا میں واپس نہیں کیا تو لعنت بھیجے مجھ پہ۔ حسین یہی واپس کرتا، بات کی بات چھوڑ دیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی مومن کنجوس ہوتا ہے، ہاں کنجوس ہوتا ہے، لیکن مومن جھوٹا، جھوٹ مت بولو کہ نہیں ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے ایسا نہیں، تم ایسا کیا، تم بخیل ہو، کنجوس ہو سکتا ہے، مومن مان لو، رسول نے کہا رومان لو، رسول سچی ہے، تم جھوٹے ہو۔ مومن ڈرپوک ہوتا ہے، ہاں مومن ڈرپوک ہوتا ہے، رسول جھوٹ نہیں بول سکتے، تم جھوٹے ہو کر کہتے ہو میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین ابن علی کے لیے خرچ کرو گے تو پیسہ بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جس نے میرے جد غریب کی زیارت پر جانے والے زائر کے لیے 1 درہم دیا، کتنا؟ 1 درہم، اسی دنیا میں اسے 1000 میں واپس کروں۔ اب اگر عقیدہ ٹھیک ہے، مولا کی زبان پہ بھروسہ ہے تو کرو کاروبار، اسے بڑا بزنس نہیں ملے گا۔ آخرت کا ثواب اور ہے، جنت جو تمہاری مٹھی میں آئے گی وہ اور ہے، جو جنت اپنے چاہنے والوں میں تقسیم کرو گے وہ اور ہے، جو رسول اللہ سے ہاتھ ملاؤ گے وہ اور ہے، جو فرشتے چھپ چھپ کے تم سے ملیں گے وہ اور ہے۔ دنیا میں 1000 بنا کے جعفر صادق واپس کریں گے۔ کتنے ظاہرین ہیں جو پریشان بیچارے گھوم رہے، کربلا جانا نہیں، پیسے نہیں، سن کر میں جیب سے پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ظالم ہوں۔ جو معصوم کے قول پہ بھروسہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچی ہے۔ اگر عادل تمہاری زندگی میں اور جانتے ہو کہ تمہارا مولا عادل ہے تو اس کی عادلانہ گفتگو پہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یقین کرو۔ پریشان ہوں اس کے لیے کرو، عدل کرو، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ، حدیث میں نے سنا دیا، حسین پہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے 1000 یہاں ملے گا، وہاں کا حساب الگ ہے۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، جتنا پختہ عقیدہ ہوگا، توجہ آ جائے گا نہیں، اتنی جلدی تاثیر نظر آئے گی، فوراً سے تاثیر نظر آئے گی۔ عقیدہ اپنا پختہ کیجیے، اپنے مولا کو عادل جانیے، اپنے آپ کو ظالم سمجھیے کہ میں ظالم ہوں۔ جب تک اعتراف نہیں ہوگا نا، دعا کو میں کیا سکھاتی ہے؟ انی ظلمت نفسی، ہے کہ نہیں؟ بارلہ میں نے اپنے اوپر ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا، جب تک ڈھیٹ بن کے نہیں، میں غلطی نہیں ہے، جب تک غلطی نہیں مانو گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پہلے ڈھٹائی دور کرو، اعتراف کرو کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، جب اعتراف کر لیا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ توجہ توجہ توجہ، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اہل بیت پہ خرچ کرو، آنکھیں بند کر کے خرچ کرو۔ حسین کے معاملے میں بجٹ نہ دیکھو، حسین دیکھو۔ میں اکثر یہ واقعہ اپنی مجالس میں سناتا ہوں، اب گفتگو بھی ایسی عادل اور ظلم کے حوالے سے۔ کربلا محلہ کا واقعہ سے 50-60 سال پرانا واقعہ، شاید 100 سال پرانا واقعہ، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کسی بڑے تاجر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم امام بارگاہ کے کچھ کام کروانا چاہ رہے ہیں، کچھ تعمیر کی ضرورت ہے، ہماری مدد کیجیے۔ تاجر بہت بڑا تھا، اس نے جو ہے خالی چیک ان کے سامنے رکھ دیا، خالی سستا کاغذ جو بھی اسے آپ کہیے کہ جتنا بلینک چیک جتنا لکھنا ہے لکھ دو۔ اب انسان جب چیزیں ہم سب جانتے ہیں، مانگنے جاتا ہے، چاہے وہ امام بارگاہ کے لیے مانگے چاہے مسجد کے لیے، ایک شرمندگی بھی ہوتی ہے، تھوڑا انسان پریشان بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ مانگ لو تو یہ نہ ہو کہ سامنے سے کہے گی اور بھی تو سیٹ ہے، اور بھی تو مخیر ہے، سارا پیسہ مجھ سے لے گا۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کچھ رقم لکھ دی، مثلا 15-20 لاکھ کا خرچہ، انہوں نے 5 لاکھ لکھ دیا، 7 لاکھ لکھ دی۔
وہ تاجر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو چیک دیا کہ ہم نے یہ رقم لکھ دی. اس نے برابر سے اینک اپنی اٹھا کے دیکھنا چاہ کے دیکھو اس پہ کتنا لکھا ہے. ابھی اینک اٹھا رہا تھا واپس رکھ دی کہ حسین کے لیے کیا دیکھنا. عدل سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے عدل, یہ ایک حسینی کا عدل ہے. حسین کے لیے کیا دیکھنا. اجر کو یہ رقم جا کے دے دو, جتنی لکھی لے جاؤ, 7-8 لاکھ جو بھی تم کو مل گئے. وہ لوگ کہنے لگے یار تھوڑی اور زیادہ لکھ دیتے سے دکھائی نہیں. حسین کے ماننے والے ایسے ہیں. حسین کیسا دے دیا وہ چیک لے گئے یہ لوگ. کچھ عرصے بعد اس سیٹ کا اس تاجر کا انتقال ہو گیا. کربلا محلہ کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے عالم نے خواب میں دیکھا. سب سے پہلی اس کو جو عظمت ملی وہ یہ کہ مولا حسین کے حرم میں صحن میں قبر مل گئی. دفن کے بعد عالم نے خواب میں دیکھا بڑی جنت میں بیٹھا ہوا ہے, چاروں طرف گل و گلزار ہے, چاروں طرف نہریں ہیں, چاروں طرف رعنائیاں ہیں, زیبائیاں ہیں, حسن ہے, جمال ہے. تو عالم نے کہا, عالم اپنی زبان جو بولتا ہے وہ کتابیں پڑھ کے بولتا ہے کہ بھائی ہم نے تو روایتوں میں پڑھا ہے کہ تاجروں کا بڑا حساب ہوگا. سیٹھ لوگ جن کے مالی معاملات کا حساب ان کا بڑا ہے. یہاں پہ اتنی جلدی جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں بات آپ کی صحیح ہے, کلام مولا تو ہی ہے, کلام معصوم تو ہی ہے, اس نے کاروبار کیا, اس کا حساب بڑا سخت ہے. لیکن جب میرے نام عمل کی باری آئی تو فرشتوں نے وہ نام عمل حسین کو پیش کیا. حسین نے کہا اس نے ہمارے لیے نہیں دیکھا, ہم بھی نہیں دیکھیں گے. یہ حسین ہے, یہ کریم ہے, یہ سخی ابن سخی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ حسین کے لیے ایک چھوٹا سا کام بھی کرے اور حسین اس کو اجر. ایک مثال اور سن لیجیے بس, ہمارے محبت گنجائش نہیں ہے. شیخ حسین ابن شیخ مشکور نجف اشرف میں امام جماعت ہے. ہر شب جمعہ کربلا جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھاتے تھے. ایک شب جمعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے کربلا میں آ کر دیہاتی جوان خاک کو لپٹا ہوا مکمل طور پہ مٹی ہے, گرد و غبار ہے, عجیب و غریب حلیہ ہے. اس نے آ کے ذریعے حسین کے سامنے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جیسے ہی سلام کیا ذریعے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ظاہری, اے میرے ظاہر تجھ پر بھی سلام. بڑا عجیب خواب تھا. شب جمعہ جب یہ کربلا گئے تو دیکھا وہی ظاہر, وہی جوان جیسے خواب میں دیکھا تھا, وہ حسین ابن علی کے بالائے سر سرہانے پر زیارت پڑھ رہا. یہ نجف اشرف کے مسجد تقریب شاہ عالم دین سے یہ اپنی زیارت بھول گئے. جا کے اس جوان کو پکڑ لیا کہ تم کون ہو. اس نے کہا وہ کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ کربلا سے دور ہندیہ ایک جگہ ہے, میں وہاں رہتا ہوں, دیہات میں کھیتی باڑی کرتا ہوں. کہیں تم نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ حسین نے تمہارے سلام کا جواب دیا. پریشان ہو گیا جوان, کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, بتاؤ مجھے. کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے, ایک میرا بوڑھا باپ ہے. میں ہر شب جمعہ زیارت کو آتا ہوں مولا حسین کے اپنے گاؤں سے. ایک میرے پاس جانور ہے سواری کا, خود پیدل آتا ہوں. ایک شب جمعہ ماں کو بٹھاتا ہوں, ایک شب جمعہ باپ کو عدل. اس طرح ہر شب جمعہ لاتا ہوں. پچھلے شب جمعہ جب باپ کو لے کے نکل رہا تھا, باپ کی باری تھی, تو میری ماں رونے لگی, بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹے مجھے نہیں معلوم مجھے اگلی شب جمعہ ملے نہ ملے, مجھے حسین کی زیارت اسی شب جمعہ کرنی. میں نے کہا اماں تجھے میں پچھلے شب جمعہ لے کر تو گیا تھا, اس دفعہ ابا کی باری ہے, میں تجھے نہیں لے جا سکتا. کہا نہیں بیٹے مجھے ابھی جانا, مجھے حسین کی بہت طلب کر یاد آ رہا ہے, کیا کروں میں. کہا میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ لادا, کپڑے سے باندھا, لے کر چلا پیدل. جب میں تھکا ہارا حسین کے روزے کے سامنے ٹوٹا ہوا پہنچا, ادھر میں نے سلام کیا, ادھر جواب آیا وعلیکم السلام. یہ ہے حسین کریم ابن کریم. خدا کی قسم کروڑوں مل جائے, اربوں مل جائے, کھربوں مل جائے, کوئی اس جواب سلام کی قیمت نہیں لگا.